بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بیان چل رہا تھا کبیرہ گناہوں کا۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے شرک کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ شرک کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر گنوایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ عقوق جو ہے عق یعق عقن سے ہے، اس کے معنی چیڑنا۔ تو عقوق کے معنی ماں باپ کو چیڑ دینا، یعنی کیا مطلب ہے عقوق الوالدین؟ ستانا، تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، سویئر کرنا، ابیوز کرنا، انسلٹ کرنا۔ اور تو یہ اس کا کوئی خاص اس کی ڈیفینیشن شرح نے بیان کی۔ علامہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام نووی نے شرح مسلم میں نقل کیا کہ ماں باپ کو ہر ایسی تکلیف دینا جس کا برداشت کرنا ان کے لیے آسان نہ ہو، جس سے ان کو کپ کپی چڑھ جائے، چونک اٹھیں اور پسینہ ہو جائے۔ ارے میری بیٹی نے ایسا کہا، میرے بیٹے نے ایسا کیا، ارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسا کرو گے۔ تو یہ ایسی تکلیف جس کا برداشت کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو، چاہے شرعاً اس کی ممانعت ہو یا نہ ہو۔ بعض مرتبہ ایک جملہ جو ہے ایسی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے، بعض مرتبہ جو ہے کوئی اور چیز، تو اس میں ان کی یہ نافرمانی جو ان کی نیند اڑا دے، ان کا دماغ چکرا دے، ایسی تکلیف کو عقوق الوالدین کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بعض مرتبہ ماں باپ جو ہیں ان کی طرف سے کچھ زیادتی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے اولاد کو چاہیے کہ نرمی کے ساتھ ان سے سلوک کرے، سمجھائے اور کوشش کرے کہ بھئی معاملہ سمجھیے کہ سدھر جائے۔ اس کو قرآن نے کہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن فرمایا اگر وہ تم کو مجبور کریں شرک کرنے پر تو تم ان کا کہنا مت ماننا، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے پر پیش آنا۔ یعنی ماں باپ اگر مشرک ہیں اور مسلمان بیٹے کو شرک پر مجبور کر رہے ہیں تو بھی اس بیٹے کو حکم ہے کہ تمہیں ماں باپ کا انسلٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اچھی طرح سمجھانا، پیار سے رہنا، محبت سے رہنا، ان کا حق ادا کرنا۔ بہرحال وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہارے باپ ہے، تو تم اس کی خدمت کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہ اب اندازہ لگاؤ جب ماں باپ شرک کرنے پر مجبور کر رہے ہیں تو بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، تو اگر بیٹا نیک ہے لیکن ماں باپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو بیٹا جو ہے یا بیٹی تھوڑا صوفی بن گئے، نیک بن گئے، اور ماں باپ اتنے نیک نہیں ہیں تو ماں باپ پر مسلط ہونا شروع کر دیں۔ بیٹے نے داڑھی رکھ لی حالانکہ والد کی داڑھی نہیں ہے، بیٹی نے حجاب شروع کر دیا حالانکہ ماں حجاب نہیں کرتی ہے، تو اب ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ماں باپ پر مسلط ہو جائیں اور ان کو انسلٹ کریں اور آپ ایسے نہ ویسے نہ، اور زور زور سے چیخیں اور چلائیں اور گھر میں جھگڑا کھڑا کر دیں اور ماں باپ کو اذیت پہنچائیں۔ نہیں بھائی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دیکھو شرک کرنے کو کہیں تو بھی ان کا ادب کرنا ضروری، تو ان حالتوں میں تو ادب کرنا زیادہ ضروری۔ آپ ان کے ابا سے کہو کہ ابا پلیز آپ ایسا نہ کرو، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کیوں شیو کرتے ہیں، داڑھی رکھ لو نا، آپ کے لیے بہتری ہے۔ اور امی جو ہیں آپ سمجھیے کہ بوڑھی ہو گئی ہیں، مجھ سے ڈبل عمر کی ہیں آپ، میں تو آپ کا بچہ ہوں، آپ کی بچی ہوں، تو آپ ذرا یہ کر لو تو بہتر ہے، ایسا نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ تو محبت سے، پیار سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ماں باپ کو ستانا، تکلیف دینا یہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ ہاں شرک کرنے کو کہیں، فرمایا تم شرک کرنا نہیں۔ ہاں اس میں حضرت سعد کا قصہ یاد آ گیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں نے ان کو بہت کوسا، بہت ڈانٹا۔ یہ سنتے رہتے تو تھے ماں باپ کے ساتھ ہی، کہیں اور کوئی گھر نہیں تھا جہاں جا سکیں، تو ان کی ماں نے ان کو کہا کہ تو واپس کافر مشرک بن جا
اور اسلام چھوڑ دے، یہ توحید وحید نہیں، چل میرے ساتھ بت کی پوجا کرنے کے لیے۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ نہیں، میں یہ تو کام نہیں کر سکتا، یہ بت کو میں، یہ کیا چیز ہے، یہ کو میرا کچھ بھلا کرتی نہیں ہے، پتھر سے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز ہے اور میں جا کے اس کی پوجا کروں، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ شرک مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بہت مجبور کیا، ڈانٹا پیٹا، لیکن وہ سنتے رہے۔ ان کی ماں جب تھک گئی تو اس نے یہ منت مان لی اور یہ قسم کھا لی کہ میں جو ہے بھوک ہڑتال پر جاتی ہوں، ہنگر سٹرائک، اور جب تک سعد شرک نہیں کرے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی۔ تو چنانچہ وہ ہنگر سٹرائک پہ چلی گئی، 1 دن 2 دن 3 دن، بالکل کمزور ہو گئی۔ اب گھر والوں نے اس کو کہا کہ کھانا کھاؤ، تو وہ اس کو کھلانے جاتا تو اس کی انگلی کو وہ دانت سے بائٹ مار دیتی۔ تو پھر وہ یہ کرتے کہ لکڑی اس میں منہ میں رکھ کر دانت کو لکڑی سے کھولتے، پھر اس کے منہ میں کچھ کھانا پانی ڈالتے۔ تو اب جو ہے حد ہو گئی، حتیٰ کہ اس نے، سعد بھی پریشان ہونے لگے، مگر سعد نے کہا کہ نہیں امی، یہ نہیں ہو سکتا، آپ ایسا نہ کرو پلیز، یہ میں شرک تو نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بالآخر کچھ دن بعد بڈھی کا دماغ ٹھکانے آیا اور اس نے کھانا شروع کر دیا، مگر سعد رضی اللہ عنہ اپنے ایمان اور یقین پر مضبوط اور مستحکم رہے۔ تو اگر سمجھیے ماں باپ کافر مشرک ہیں، شرک کرنے کو کہیں تو بھی ان کی اطاعت تو نہیں کرنی ہے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ انسلٹ والا معاملہ بھی نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ معروف اور ریزنبل مانر میں ان کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ یہ سمجھیے کہ ہم کو قرآن نے ہدایت دی ہے۔ یہاں پر بھی الحمدللہ بعض ینگسٹرز اسلام قبول کرتے ہیں، ان کو مشکلات بھی پیش آتے ہیں۔ ہمارے یہاں، ہمارے شہر بولٹن میں ایک جوان لڑکی مسلمان ہوئی، ہمارے ہاتھ پر ہی کلمہ پڑھا انہوں نے۔ تو وہ جب مسلمان ہونے کے لیے آئیں ہمارے پاس مسجد میں، زکریا مسجد میں، تو میں نے کہا کہ ہماری اہلیہ کا کلاس ہے، اس میں تم اس کو بولو 5 بجے آ جائے۔ وہ آ گئیں 5 بجے، تو ہماری اہلیہ کے کلاس میں بیٹھی، بچیوں کے کلاس میں، تو بچیوں کو ہم نے دوسری طرف بھیج دیا۔ میں جو ہے کچھ کمیٹی کے 4-5 ممبروں کے ساتھ وہاں کلاس میں جا کے بیٹھا۔ تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ ان کا سر کھلا ہے، ان کو پہلے حجاب منگواؤ اور سر ڈھنکواؤ، کلمہ پڑھانا ہے، مسلمان بنانا ہے تو بال ڈھانکنا ضروری ہے۔ تو ایک بچی، چھوٹی بچی کے کلاس میں سے اسکارف منگوا کر ان کو اڑایا، اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کر میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ نے اسلام سٹڈی کیا ہے؟ ہاں میں نے کیا ہے۔ آپ دل سے اخلاص کے ساتھ سچی مسلمان بنتی ہو، کوئی غرض مقصد تو نہیں، کوئی شادی بیاہ، دنیا، جاب، پیسہ، ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اخلاص کے ساتھ سچے دل سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اسلام کی جو ٹینٹس ہیں وہ آپ کو معلوم ہے نا، اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر اور کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر کے دن پر، جنت پر، دوزخ پر، یہ سب ایمانیات ہاں معلوم۔ یہ بھی معلوم ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ہاں یہ بھی ہم مانتی ہیں، قبول کرتی ہیں۔ تو پھر میں نے سمجھایا دیکھو اسلام میں ایک تو ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک عقیدہ، ایمانیات، بلیف، اگر ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو آدمی مسلمان نہیں رہتا، پھر اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قید میں اللہ کو نہیں مانتا، یا فرشتے کو نہیں مانتا، یا اس کو سمجھیے کہ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو نہیں مانے، میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا آدم علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا نوح علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا فرشتوں میں سے کسی کا انکار کر دے کہ جبریل مجھے اچھے نہیں لگتے، اسرافیل اچھے نہیں لگتے اور میں ان کو نہیں مانتا، تو اس قسم کی باتیں کرے، انکار کر دے، تو اس سے آدمی سمجھیے کہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسری چیز، ایک ہے عقیدہ، دوسرا ہے عمل۔ عمل کے معنی پریکٹس۔ میں نے کہا کہ عملی لائن میں آپ کو یہ کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں چھوڑنے کی ہیں، مأمورات، منہیات۔ مأمورات جو چیزیں کرنے کی ہیں تو اس میں 5 ٹائم نماز ہے، نماز کو دیر نہیں لگتی ہے، 5 منٹ 10 منٹ، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنا کام کرو۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، دن میں 5 ٹائم ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، ٹائم پر نماز پڑھنا ہے، قضا نہیں کرنی ہے۔ اور رمضان میں روزے رکھنے ہیں، تو روزہ بہت آسان ہے، صبح صادق سے غروب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، شہوت سے دور رہنا ہے، اور 11 مہینے خوب کھاؤ پیو، 1 مہینے تک یہ تھوڑی سی قربانی دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ میں بہت پیسے نہیں چاہیے، جو سرپلس ویلتھ بیٹھا ہے اس میں کوئی کام نہیں کر رہا ہے، بینک میں پڑی ہوئی ہے چیزیں، تو اس میں سے صرف 2.5% دینا ہے، زیادہ نہیں۔ تو 100 میں سے 97.50 آپ رکھ سکتے ہیں، صرف £2.50 دینا ہے،
اور 1000 میں سے صرف 25 دینے ہیں، اور 10,000 میں سے 250 دینے ہیں، اور 100,000 میں سے 2,500 دینے ہیں۔ زکوٰۃ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حج ونس ان اے لائف ٹائم ضروری ہے، ہم ہمیشہ، وہ بھی پیسے ہوں تو نہیں ہو تو کچھ نہیں۔ اور جو کام چھوڑنے کے ہیں، زنا، شراب، چوری، ڈکیتی، قتل، غارت گری، جھوٹ، غیبت، یہ سب چیزیں چھوڑنے کی ہیں۔ تو دیکھو یہ چھوڑو اور جو کرنے کے ان کو کرو، یہ عملی زندگی ہے۔ اگر ان میں کچھ ڈیفیشنسی آئی، کوئی نماز چھوٹ گئی، کوئی روزہ چھوٹ گیا، کسی کی غیبت کر لی، جھوٹ بول دیا، تو اس سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا، مسلمان تو رہے گا، کیونکہ اس نے اسلام کا ڈینائی نہیں کیا ہے، انکار نہیں کیا، وہ مسٹیک کی ہے۔ نفس کی شہوت سے مجبور ہو کر آدمی کر بیٹھتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے مجبور ہو کر بیٹھتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اسلام ہے، بہت سمپل ہے، آپ نے اسٹڈی کر لیا، سب آپ مانتی ہو؟ کہاں میں سب کچھ مانتی ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا، پھر کلمہ پڑھو، تو ان کو کلمہ پڑھوایا اور اس کا میننگ ترجمہ کروایا، پھر ایمان مجمل مفصل پڑھوایا۔ الحمدللہ بہت خوشی خوشی مسلمان ہو گئیں، کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا کہ یہ ہماری اہلیہ ہیں، تم ان کے پاس آؤ اور ٹائم لے لو، ان کے پاس قرآن پڑھنا سیکھ لو، نماز سیکھ لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کا ٹائم انہوں نے فکس کیا جاب پر جانے سے پہلے، اور ماشاءاللہ برابر ریگولر آ کر الف با تا سا پڑھا، پارے عامہ پڑھا، کچھ صورتیں حفظ کیں، بیشتی زیور پڑھی، تعلیم الحق پڑھی، اور اس میں سے بھی سمجھیے کہ مسئلے مسائل سیکھ لیے، نماز برابر سیکھ لی۔ پھر وہ ایک دن سمجھیے شروع میں یہ اہلیہ سے کہنے لگی کہ مولانا صاحب نے وہ پہلا کام جو مجھ سے کرایا تھا وہ حجاب کروایا تھا، اسے معلوم ہے حجاب بہت امپورٹنٹ ہے، تو میں نے حجاب شروع کر دیا ہے۔ اور اب میں جب وہ حجاب پہن کے گھر گئی تو میری ممی جو ہے مجھ پر غصے ہو گئی، میرے ابا واٹس دس، یہ کیا پہن رکھا تم نے، نکال اس کو، بہت ڈانٹا مجھ کو۔ میں نے نکال دیا۔ تو اب میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنی پرس میں وہ اسکارف رکھے رہتی ہوں، اور گاڑی میں ڈرائیونگ کر کے جب میں جاب کے لیے نکلتی ہوں تو کھلے بال نکلتی ہوں، لیکن جا کر ایک جگہ گاڑی کھڑی کر کے پھر اسکارف پہن کے پھر میں آگے ڈرائیو کرتی ہوں۔ جب واپس آتی ہوں تو ایک جگہ گاڑی کھڑی کر کے اپنا اسکارف نکال دیتی ہوں، پھر گھر میں جاتی ہوں۔ پھر کہتی ہے کہ وہ سمجھیے کہ وہ مجھے گھر میں بہت ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو ہمارے یہاں ہمارے ایک استاد ہوتے تھے حافظ احمد صاحب، وہ دوپہر کو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا حافظ صاحب ایک لڑکی مسلمان ہوئی ہے اور بیچاری کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ماں باپ اس کو ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں، کیا کریں، بیچاری کو سمجھ نہیں پڑتی۔ حافظ صاحب نے بڑی اچھی ایڈوائس دی، انہوں نے کہا اس کو کہو کہ ماں باپ کی خوب خدمت کرو، اتنی خدمت کرو کہ ان کا دل خوش ہو جائے، اور پھر ان کو یہ کہو کہ ہمارا مذہب اسلام یہ حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کی خوب خدمت کرو، اس لیے میں جو ہے آپ سمجھیے اس حکم کی وجہ سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تمہاری خدمت کر رہا ہوں، اس سے ان کا دل جیت لے گی، نرم ہو جائے گا ان کا دل۔ تو میں نے اہلیہ کے ذریعے سے ان کو یہ پیغام کہلوایا، انہوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ گھر میں بہت خدمت، سارے ڈشز دھو دے، کھانا پکائے، ماں باپ کے کپڑے استری کر دے، واشنگ کر دے، ہوور واکیوم کر دے۔ تو اب ماں باپ کہنے لگے اس میں تو بہت چینجز آ گئے ہیں، یہ تو کچھ دوسری ہی لڑکی ہو گئی ہے، بہت خدمت گزار بن گئی۔ ماشاءاللہ ان کو بھی خوشی ہونے لگی کہ ہماری بچی اتنی خدمت گزار، اور ان کا دل نرم ہو گیا، وہ اس کے ساتھ بالکل جینٹل، کائنڈ، سافٹ ہو گئے۔ اور پھر جو ہے الحمدللہ اس لڑکی کا رشتہ ہوا ایک اپنے مسلمان لڑکے سے، اپنے ایشین لڑکے سے، وہ رشتہ ہو گیا الحمدللہ۔ اور جب وہ شادی ہو گئی، نکاح بھی وہیں پر ہمارے یہاں ہوا، نکاح کے بعد وہ ان کے گھر رہنے آئی، تو تم یقین نہیں کرو گے اس نے نقاب شروع کر دیا، باقاعدہ کالا جبہ اور نقاب۔ اس کے 3 بچے ہیں ابھی ماشاءاللہ، ان میں سے ایک بچہ غالباً حافظ بھی ہو رہا ہے ابھی۔ یہ کیا ہے؟ سب برکت ہے۔ جب اسلام کا نور جب قلب میں آ جاتا ہے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، ظلمت، اندھیرا، تاریکیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے، بھلے وہ غیر مسلم ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خدمت کرو۔ یہ کہا ہے ابیوز کرنا، انسلٹ کرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا جب غیر مسلم ماں باپ کو انسلٹ نہیں کر سکتے تو مسلم پیرنٹ کو کیسے انسلٹ کریں گے؟ آپ بتاؤ، آپ کے ماں باپ آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو مدرسے لے جاتے تھے، کھلاتے پلاتے، آپ کی ہر ممکن ضرورت انہوں نے پوری کی،
اور خود بھوکے پیاسے رہے اور آپ کو کھلایا پلایا، آپ کو ایجوکیشن دلایا، آپ کو اسکول بھیجا، آپ کو یونیورسٹی بھیجا، آپ کی فیس بھری اور آپ اب گریجویٹ بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، لائر بن گئے، بیرسٹر بن گئے، تو ماں باپ کو لات مار دیا آپ نے، نہ ان کی کوئی فکر کرتے ہیں نہ خیال کرتے ہیں، ہوم میں بھیج دیا ہے، رو رو کے بیچارے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ اگر آپ اپنے ماں باپ سے یہ سلوک کرو گے تو بتاؤ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کیا کرے گی؟ اور جب آپ تو سمجھیے آپ کچھ بھی سمجھدار تھے، انہوں نے تو ان کو آج کل کی نئی نسلوں کو تو کچھ بھی نہیں، وہ تمہارے ساتھ کیسی بدسلوکی کرے گی اس کا سوچ لو۔ اس لیے اے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہماری اور ہمارے قوم کی حفاظت فرمائے۔ یہ فرمائے عقوق الوالدین بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے احتیاط کرو، ماں باپ کی دعائیں لو، خدمت کرو۔ ایک حدیث شریف میں اس کے بہت بڑا گناہ ہونے کو سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما یشاء الا عقوق الوالدین فإنہ یعجل له فی الحیات قبل الممات۔ ہر گناہ کو اللہ جتنا چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں، ہاں عقوق الوالدین یہ نہیں، فرمایا اس کی سزا اس دنیا میں مرنے سے پہلے ہی جلد ملتی ہے، یعنی جہنم تک اس کا انتظار نہیں ہوتا، یہیں پر اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس دنیا میں جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، ماں باپ کو جیسے ٹریٹ کرو گے ویسے تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے تم جو ہے احتیاط کرو، حالات اور ماحول کے انفلوئنس میں آ کر اور ٹی وی پر ایسے مووی اور فلم اور کارٹون اور ایسی چیزیں دیکھ کر یہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور بے احتیاطی اور دوسروں کی نقالی میں اور دوسری کی کاپی میں ایسی حرکتیں کرنا شروع نہ کر دو۔ ماں باپ بالآخر ماں باپ ہیں، ان کا خیال کرو، احتیاط کرو۔ اس لیے فرمایا وعقوق الوالدین کہ شرک کے بعد دوسرے نمبر پر بہت خطرناک گناہ ہے وہ ماں باپ کو ستانا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اب دیکھو اللہ پاک نے ایک طرف شرک سے منع کیا اور دوسری طرف ماں باپ کو ستانے سے منع کیا، دونوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے ظاہری وجود، سمجھیے کہ انسان کے وجود کے دو اسباب ہوئے۔ یہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کے حقیقی سبب اور اس کے پیدا کرنے والے تو اللہ ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اللہ کو ماننا ہے۔ اور اس کے اس دنیا میں پیدا ہونے کا ظاہری سبب یہ اس کے ماں باپ ہیں کہ ماں باپ کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، تو ان کا بھی احترام ضروری کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے دنیا میں تم کو اللہ لائے اور پھر ان کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی کہ انہوں نے تم کو خدمت، دودھ پلایا، پالا پوسا، بڑا کیا اور سب کچھ 20 22 25 سال تک تمہاری خدمت کرتے رہے۔ تو اب وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو تم ان کو، وہ پے بیک ٹائم ہے، واپس ان کو ان کی خدمت کرو، جس طرح انہوں نے تمہاری خدمت کی تھی اب تم ان کی خدمت کرو۔ یہ چیز ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے بھی ہیں اس میں ماں باپ نے کیا تو پھوڑ دیا، ان کو تو خدمت کرنی ہی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں تو ان کو بھی خدمت، اگر وہ چاہتے تو تم کو ہوم میں بھیج دیتے، چلڈرن ہوم میں بہت سے بچے ہیں تو وہاں تمہارا ہوتا جو ہونا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تمہیں اپنے پاس رکھا، تو تم بھی اب ان کو کیوں ہوم میں بھیج دیتے ہو؟ اپنے گھر میں رکھو ان کو اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لو، غیروں سے سبق سیکھو۔ یہاں ہمارے لندن میں ایک دفعہ میں نے میگزین میں پڑھا، ایک نرس تھی تو اس کی ماں کو کینسر ہو گیا، تو اب ماں بہت تکلیف میں تھی، تو اس نے اپنے جاب سے چھٹی کر دی اور ریزائن کر دیا۔ اس نے بولا کہ میری ماں جو ہے اس کو بیماری ہے، خدمت کی ضرورت ہے، ہر وقت اس کے پاس رہنا پڑتا ہے، تو میں جاب پر نہیں آ سکتی۔ تو تقریباً 2-2.5 سال تک اس کی ماں بیمار رہی، تو یہ ہر وقت ماں کی خدمت میں، یہ غیر مسلم عیسائی نرس، اور وہ جو ہے اپنی ماں کے پاس ہر وقت حاضر موجود اور ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ ہاں ماں کا جب انتقال ہو گیا اس کے بعد کسی اور جگہ اس کو جاب مل گیا تو وہاں کرا، لیکن یہ کہ ماں باپ کی خدمت اس نے کیسی کی، تو اللہ پاک اسی لیے تو ان لوگوں کو بچائے ہوئے ہیں
کہ یہ ایسی نیکیاں کرتے ہیں اسی لیے ان کا ملک بھی محفوظ اور ان پر حالات بھی نہیں آتے ہیں، اور اللہ پاک حالات سے حفاظت کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک دیتے ہیں یہاں پر باوجود سمجھیے کفر اور شرک کے اور جو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ایسی ان نیکیوں کی وجہ سے، ہمدردی اور خدمت کی وجہ سے اللہ اس کا اجر اور معاوضہ ان کو یہاں پر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کو ستانا بہت خطرناک گناہ ہے۔ 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں اللہ نے 2 قسم کے بیٹوں کا، اولاد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ اور دوسری قسم والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلهم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان کو ہم نے حکم دیا ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو، خیال رکھو، تمہیں تمہاری ماں نے اپنے پیٹ میں کیری کیا ہے 9 مہینے تک، اس کے بعد اپنی چھاتی سے تم کو دودھ پلایا ہے 2 سال تک، اور پھر تمہیں پالا پوشا بڑا کیا ہے۔ اب جب تم جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، تو انسان نے جب یہ کہا کہ پروردگار مجھے شکر کرنے کی توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور میرے ماں باپ کا بھی شکر ادا کروں، اور میرے ماں باپ پر جو نعمتیں کی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں، اور توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، عملی طور پر شکر کروں، اور میری اولاد کو بھی میرے لیے نیک بنا دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یعنی یہ بیچ میں ہیں 40 سال کے پوائنٹ پر، جس میں ایک طرف ادھر بڑھاپے میں اس کے ماں باپ ہیں اور دوسری طرف ادھر جو ہیں اس کے بچے، اس کی اولاد ہیں، تو اس کی نظر دونوں طرف ہے، ماں باپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، وہ یہ دعا مانگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور اس کو ہم نتقبل اولئک احسن ما عملوا، ان کے نیک عمل قبول کریں گے، ونتجاوز عن سیئاتہم، معاف کریں گے، فی اصحاب الجنہ، اور یہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ جوان 40 سالہ عمر والا اور یہ شریف اور نرم طبیعت والا انسان یہ جنتی ہے اور اس کو ہم جنت میں ایڈمٹ کریں گے۔ دوسری طرف والذی، ماں باپ کو کہے اف لکم، اے اف تف تمہارے لیے، اتعداننی ان اخرج، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، قبر سے نکلنا ہے، اور میں تو نہیں مانتا قبر سے کچھ نکلنا نہیں ہے، میں کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ، ماں باپ اس کے پاؤں پکڑتے پلیز ویلک آمین، ایسا نہ بول، ایسا نہ بول، پلیز ایمان لے جا، یقین کر، سدھر جا، صحیح ہو جا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کی باتیں برحق ہیں، لیکن وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، میں ان کہانیوں کو، ان سٹوریز کو نہیں مانتا۔ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول، ان لوگوں پر اللہ کی بات ثبت ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے اللہ پاک بھی پھر مہر لگا دیتے ہیں۔ جب یہ اس طرح کی نافرمانیاں کر رہا ہے تو اس پر سیل لگ جاتا ہے، فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، ایسے فسادی، اناڑی، ضدی، حد درمی کرنے والے بہت پہلے جنات بھی گزرے، انسان بھی گزرے ہیں، یہ بھی ان میں جوائن ہو جاتا ہے، بہت خسارہ اٹھاتا ہے، بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ دوسری قسم کا ہے نافرمان، پہلی اولاد فرما بردار، دوسری اولاد نافرمان، دونوں میں اللہ نے کمپیریسن کیا اور اللہ نے بتایا ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ یہ ہے، سمجھیے کہ ماں باپ کو ستانا، تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ دیکھو دوسرے کو تکلیف دینے کو اللہ نہیں برداشت کرے، کسی جانور کو تکلیف دینے کو اللہ برداشت نہیں کرتے، تو ماں باپ کو تکلیف دینا کیسے اللہ برداشت کریں گے؟ تو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ ماں باپ کے اس طرح سے اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں،
ان کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے. اپنے ٹیچرز ہیں، اپنے شیخ ہیں، مسجد کے امام ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، بڑے ہیں، ان کا بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.